ان کا مطالبہ تھا تحریک انصاف والوں کے کہ ان کو اجازت دیا جائے اپنا وہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے. اس ملاقات کا بھی آج ہم نے بندوبست کیا تھا. وہ کیے ہیں نہیں کیے ہیں مجھے نہیں پتا. ہم نے 420 میں نے نہیں کہا, اس نے کہا. بھائی میں اپنا بھائی کا جو لفظ ہے وہ دہرا رہا تھا. تو وہ اس قیدی کا بھی میں نے اجازت دلوایا انٹیریئر منسٹر سے بات کر کے کہ یہ کہہ رہے ہیں بات کے بھائی. اب میرے سامنے دو راستے ہیں. حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. تو جو میرے سامنے آپشنز ہیں وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئے, وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نون لیگ کی مرضی کا بنائیں. یا یہ آج بھی ممکن ہے, کل پرسوں مجھے نہیں پتا ممکن ہوگا, آج تک کل تک تو ضرور ممکن ہے کہ جو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ ڈرافٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے اعلان کر لیا ماننے کا, وہ ڈرافٹ نون لیگ نے اعلان کر لیا ماننے کا. پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ عدالت نہیں بنے گا, اس کے اوپر مولانا صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے کا ساتھ دیا. تو میں آپ سب کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپوزیشن ممبران سے, مولانا فضل الرحمان سے جماعت سے, پی ٹی آئی سے, باقی سب سے, کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے بجائے اکثریت کے بنیاد پہ آئین سازی ہونے جا رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ پہ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس راستہ کے تحت چلے. میں آج رات بھی واپس جاؤں گا اسلام آباد اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا کہ مولانا صاحب یہ آئین آپ کی بروں کے اور میرے بروں کے بنا ہوا آئین ہے. آج کی سیاست بھول جائے, آج کی مخالفت اور آج کی حالات بھول جائے, آئے ہمارے ساتھ آئے اور کل پرسوں اس ووٹ پہ آپ اپنا ووٹ ڈالے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرے, جمہوری طریقے سے پورا کرے, اچھا انداز سے پورا کرے, غیر متنازع طریقے سے پورا کرے.